وراثت کے شرعی تقسیم اور ائمہ مساجد کی ذمہ داریاں، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں فضیلت الشیخ کفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ موضوع ہے وراثت کی شرعی تقسیم اور ائمہ مساجد کی ذمہ داریاں۔ الحمدللہ یہ اہل علم کی مجلس ہے، اس لیے بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی ذمہ داری ائمہ علماء کی ہوتی ہے کہ اس علم کو علم وراثت کو سیکھیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اس علم سے ناواقف ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ جو علماء تھے وہ اس علم میں بھی ماہر تھے، بلکہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ سب سے زیادہ جس بارے میں مناقشہ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے، وہ علم میراث ہے۔ لیکن آج وہ روایت ہمارے پاس نہیں ہے اور بہت کم لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو یہ علم سیکھنا چاہیے۔ عام علماء تو جانے تھے، جو اس دور میں غلام ہوا کرتے تھے نا، وہ بھی علم فرائض میں ماہر ہوا کرتے تھے۔ ابن ابزا ایک ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایک صاحب کو والی بنایا تھا، تو بعد میں وہ وہاں سے ہٹے، عمر فاروق سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی جگہ کس کو رکھا ہے؟ تو کہا کہ ابن ابزا کو رکھا۔ کہا کون ہے وہ؟ تو کہا کہ وہ غلام ہے۔ تو کہا یہ غلام کو آپ نے وہاں بٹھا دیا؟ تو کہا غلام تو ہے لیکن قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، یہ قرآن کا قاری ہے اور فرائض کا علم رکھتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو غلام ہوتے تھے وہ بھی اس علم میں مہارت رکھتے تھے، خواتین بھی اس علم میں مہارت رکھتی تھی، اس لیے جو عالم ہیں ان کی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس علم میں مہارت حاصل کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق ہم خود عمل کریں۔ آج جو علم وراثت پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ علماء بھی اس سے دور ہیں۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ بڑے بڑے عالم حصہ نہیں دیتے، وہ عمل نہیں کرتے، تو ہم کیوں کریں؟ تو دوسری ہماری ذمہ داری ہے کہ خود ہم عمل کریں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں اس کو نافذ کریں، تاکہ دوسرے لوگ کو بھی اس سے سبق ملے اور ہم ان کے لیے اسوہ بن سکیں۔ آگے بڑھتے ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اس علم کی ہم تقریری زبانی اشاعت کریں، لوگوں کو بتائیں۔ ہم اس پر بات بھی نہیں کرتے نا، اور ہم بات نہیں کرتے اور بات کچھ ہوتی بھی ہے تو اس منکر یعنی جو حصہ نہیں دیتے ہیں، جو ایک منکر ہے اس پر انکار کی جو شدت ہونی چاہیے وہ ہم نہیں اپناتے۔ قرآن نے کتنی سختی سے جو ہے رد کیا ہے، کتنا سخت لہجہ اپنایا ہے ان کے خلاف جو اس میں گڑبڑی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیسے ہیں، لیکن ہم اتنی شدت سے لوگوں کو نہیں بتاتے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی چوری کر لے گا 10,000 روپیہ تو بہت برا ہوگا ہمارے سماج میں، لیکن ایک آدمی لاکھوں روپیہ ہڑپ کر لے گا میراث میں تو وہ برا نہیں ہے، اس کو ہم سر پہ بٹھاتے ہیں، اس کے خلاف کوئی نکیر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم تقریری اشاعت کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا پاپ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کا درجہ کتنا ہے اور کتنا بڑا اس پر عذاب مل سکتا ہے، یہ لوگوں کو بتائیں، ان کو آگاہ کریں۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی تحریری بھی اشاعت کریں، اس کی تحریری اشاعت کریں۔ آپ خود دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو سب سے بڑی تحریری کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو رکھا ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مسئلے کو تفصیل سے کیوں بیان کیا؟ تاکہ یہ علم عام ہو، اس کے دلائل لوگوں تک پہنچیں۔ تو اس لیے اگر ہماری زبان اردو ہے، ہم اپنے یہاں رہتے ہیں، تحریری چیزیں ہمارے پاس، تو تحریر میں بھی علم آنا چاہیے، اس پر مقالے لکھیں، کتابیں لکھیں، جتنا ہو سکے۔ اگر اللہ نے تحریری صلاحیت دی ہے تو ہم تحریر کے ذریعے اس علم کی اشاعت کریں، اس پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو راغب کریں۔ اور آگے بڑھے، پانچویں چیز یہ ہے کہ اس علم کی تدریسی اشاعت بھی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے پڑھانے کی، یعنی آپ اتنے جو ہے آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ پڑھا سکتے ہیں، تو آپ کو پڑھانا چاہیے اور اس فن کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ایک مضمون میں لکھا ہے، رسول رحمت میں یہ مضمون شائع ہے کہ سب سے پہلے اس علم کو مدون جس نے کیا ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود نہیں۔ ایک روایت ہے جس سے انصاب الاشراف میں امام بلاذری نے نقل کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو خط لکھا اور کہا کہ ابعث لنا برومی یقیم لنا حساب فرائضنا، کہ ایک رومی کو ہمارے پاس بھیج دو جو ریاضی کا ماہر ہے، حساب کا ماہر ہے،
امام ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ غیر مسلم تھا، اس کو ہائر کیا، اس کو بلایا اور کہا کہ جو ہمارا علم میراث ہے اس کو آپ مدون کر دیں، اس کو ایسے انداز میں آپ بتائیں کہ ہم کو پڑھانے میں، لوگوں کو بتانے میں آسانی ہو۔ تو انہوں نے اس روایت کے سند میں نہیں دیکھ سکا، لیکن اس میں ہے کہ ایک غیر مسلم کو ہائر کیا گیا اور ایک نصاب بنایا گیا کہ کیسے اس کو آسان بنا کے لوگوں کو سکھایا جا سکے۔ تو وہ اس کے بعد بہت زمانے تک وہ چلا اور ہر زمانے میں لوگ اس کو اپڈیٹ کرتے گئے۔ تو آج ہمارے زمانے میں بھی ریاضی کے اصول و ضوابط ہیں، بہت ساری چیزیں اپڈیٹ ہوئی ہیں۔ تو اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو ہمیں بھی اس موضوع پہ کام کرنا چاہیے۔ تدریسی اعتبار سے کوئی جو ہے کتاب ہونی چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کی صلاحیت دی ہے تو اپنے انداز سے آپ کو پڑھانا چاہیے، اس کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز ہے کہ مساجد میں ہم مختصر کورس رکھ سکتے ہیں، بہت سارے موضوعات پہ ہم کورس رکھتے ہیں، تو علم وراثت پہ بھی ہم کورس رکھ سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کریں، لوگوں کو پتہ چلے۔ علماء کو بھی رکھ سکتے ہیں اور عوام کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ساتویں ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں تحریری فتاویٰ کا بھی بندوبست ہونا چاہیے، خاص طور سے مساجد میں۔ اگر کوئی صاحب صلاحیت والا ہے تو ٹھیک ہے، فتویٰ دے، نہیں تو وہ کم سے کم رہنمائی کرے، کم سے کم لوگوں کو بتائے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے نا کہ مغیرہ بن شعبہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ پوچھا گیا میراث کا، انہوں نے بتایا لیکن کہا کہ مجھے اطمینان نہیں، ایسا کرو جاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھ لو۔ تو ان سے گئے پوچھے تو انہوں نے اس سوال کو صحیح جواب دیا۔ تو ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے بتانے کی، اگر کچھ کانفیڈنس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو کوئی بڑا عالم ہے، کوئی جانکار ہے، اس کی طرف ہم ریفر کریں، اور یہ انتظام ہونا چاہیے۔ تو یا تو خود کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو رہنمائی کریں جہاں سے صحیح فتویٰ مل سکے۔ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ عمل کرنے پر اس لیے نہیں آمادہ ہوتے کہ ان کے سامنے تحریری فتویٰ نہیں ہوتا ہے۔ فیملی میں اگر ایک دو لوگ تیار ہوتے ہیں، اگر ان کو تحریری فتویٰ مل جائے تو اس فتوے کو دکھا کر سب کو آمادہ کر لیتے ہیں، اس لیے اس طرف بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اور افتاء میں دیکھیے ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی جو عام طور سے سائلین ہیں وراثت کے، وہ صحیح سے سوال نہیں کرتے، وہ اپنے حساب سے ایک لسٹ بنا کے دے دیں گے، یہ وارث ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کلیکٹ کریں کہ واقعی یہ رشتے صحیح ہے، کہیں کوئی چھوٹ تو نہیں رہا ہے۔ عام طور سے وہ کئی لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ کتنے وارثین ہو سکتے ہیں ڈھونڈ کے نکالیں اور اس کا سوال ٹھیک کریں، پھر کسی کی طرف اس کی رہنمائی کریں۔ آگے بڑھتے ایک اور چیز ہے، دیکھیے ائمہ کے پاس بہت ساری فیملی کے مسائل آتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو حصہ دینے پر آمادہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ آمادہ نہیں ہوتے ہیں، تو یہ تنازعات آتے ہیں ائمہ کے پاس، مساجد میں آتے ہیں، تو اب ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھ کے ان کو سمجھائیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو آمادہ کریں تاکہ وہ حصہ دے سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی فیملی آتی تھی اللہ کے نبی کے پاس حصہ لینے کے لیے، صحابہ کے پاس آتی تھی، تو بہت سارے لوگوں کے پاس آتے تھے اور وہ ان کو بتاتے تھے، تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک نویں چیز بہت اہم ہے کہ جو علماء اثر و رسوخ والے ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، اللہ نے ان کو کسی طرح سے کوئی جو ہے طاقت دے کے رکھی رہی، کوئی اثر و رسوخ دے کے رکھا ہے، کوئی منصب دے کے رکھا ہے، تو انہیں اپنی اس طاقت کا بھی استعمال کرنا چاہیے اس علم کی تنفیذ میں، اس پر عمل کرنے پر لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے۔ عہد صحابہ اور عہد تابعین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں معاملہ کمزور پڑتا تھا کہ کسی کو حصہ ملنے والا نہیں ہے، فوراً معاملہ وہ کورٹ میں چلا جاتا تھا، اسلامی عدالت میں چلا جاتا تھا، ڈائریکٹ جو خلیفہ ہوتے تھے ان کے پاس مسئلہ چلا جاتا تھا، ہم کو حصہ دلائیے، اور وہ حصہ دلاتے تھے۔ تو ایسے علماء کے پاس بھی آتے ہیں، اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں، تو آگے بڑھ کے ایک ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو مل سکے۔ آخری چیز میں تھوڑا سا اس میں تفصیل کروں گا، آخری چیز یہ ہے کہ خواتین کی خصوصی ذہن سازی کرنی چاہیے، کیونکہ آج ہمارے دور میں معاملہ یہ ہے کہ خواتین پر سب سے زیادہ اس حوالے سے ظلم ہو رہا ہے، اور انہی کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میراث کی آیتیں نازل کی، اس لیے ان پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے، ان کی ذہن سازی ہونی چاہیے کہ بھئی تمہارا حصہ ہے۔ آج دیکھیے لوگوں نے ایک بات عام کر رکھی ہے نا کہ خواتین نے معاف کر دیا، تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین نے کسی بھی دور میں کسی بھی عورت نے اپنا حصہ اپنے بھائی کو نہیں دیا، معاف نہیں کیا۔ ایک روایت ملتی ہے، دیکھیں طبقات ابن سعد میں، اس کی سند صحیح نہیں ہو سکتا، میں بہت زیادہ تلاش نہیں کر سکا کہ اور کوئی سند ہے کہ نہیں، وہی ایک مثال ملتی ہے کہ ایک عورت نے اپنا حصہ چھوڑ دیا لیکن اپنے بھائی کو نہیں دیا، اپنی بہن کو دیا۔ وہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر کے دیا تھا، تو اس میں ایک لڑکی پیٹ میں تھی، حمل سے تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو بانٹ کے دے دیا تھا۔ تو حمل کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوگا تب اس کا حصہ ہوگا،
تو اس کا حصہ نہیں ملا تھا، لیکن بعد میں اصول کیا بتایا گیا کہ حمل اگر زندہ پیدا ہوتا اس کا بھی حصہ ہوگا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایک حمل کو جب حصہ دلایا تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنی بیوی سے کہا، ان کی بیوی سعد کی بیٹی تھی جس کی فیملی میں سب سے پہلے وراثت تقسیم ہوئی تھی، اسی فیملی سعد کی بیٹی سے زید بن ثابت نے شادی کی تھی۔ زید بن ثابت جو وراثت میں بہت ماہر تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ اپنا حصہ مانگو، اپنے باپ میں تمہارا حصہ بنتا ہے، ارے تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھی جب حصہ بٹ رہا تھا، تو ابھی تم زندہ پیدا ہو، تمہارا حق ہے، جا کے مانگو۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ ما کن اطلب من اختی شیئا، میں اپنی بہن سے کچھ نہیں مانگ سکتی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اگر کہیں کوئی مثال ملتی ہے تو بہن کو چھوڑ دیا، بھائی کو چھوڑا، ایسی کوئی مثال بھی نہیں ملتی۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور ملتی ہے نا کہ زید بن ثابت نے اپنی بیوی کو ابھارا کہ جاؤ اپنا حصہ لو، تو عام آدمی بھی اپنی بیوی کو ابھار سکتا ہے کہ جاؤ اپنے حصہ مانگ کے لاؤ تمہارا، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شوہر کون ہوتا ہے حصہ مانگنے والا، ٹھیک ہے حصہ نہ مانگے لیکن اپنی بیوی کو ترغیب دے، اپنی بہن کو ترغیب دے کہ جاؤ تمہارا حق بنتا ہے، تم حصہ مانگو۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ علم فروغ پائے گا اور اس پر عمل کی رائے ہموار ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔